دوستو ہم میں سے کسی کے لیے بھی ایک بدترین خواب ہوگا کہ ہمیں زندہ دفنا دیا گیا ہے۔ ہم اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کریں گے پر ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، لیکن پھر خوش قسمتی سے ہماری آنکھ کھل جائے گی اور ہم اس ڈراؤنے خواب سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن دوستو صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا حقیقت میں ہو چکا ہے۔ اور آج ایسی ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ تاریخ میں وقتاً فوقتاً آخر سینکڑوں لوگ زندہ کیوں دفنائے گئے، اور جب وہ قبر میں آنکھ کھولتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ دوستو تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مرا ہوا تصور کر کے دفنا دیا گیا اور پھر انہوں نے اپنی قبر میں جا کر آنکھ کھولی اور ایک دردناک موت مرے۔ اس طرح کے ایکسیڈنٹس کی وجہ سائنسی ترقی کا نہ ہونا تھی، کیونکہ انسان کے پاس وہ ماڈرن ایکوپمنٹ نہیں تھا جس سے وہ 100% شیورٹی کے ساتھ بتا سکے کہ انسان کی موت ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو آئیے دوستو اسی طرح کے کچھ واقعات اور ریزنز کو جانتے ہیں جو اس جیسے ہاریفک انسیڈنٹس کی وجہ بنے۔ دوستو ان میں سے ایک واقعہ 1800s میں امریکی ریاست کینٹکی میں پیش آیا۔ اوکٹیویا اسمتھ ہیچر ایک امریکی خاتون تھیں جنہوں نے حال ہی میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کھو دیا تھا۔ بیچاری ماں کچھ عرصہ اس کے غم میں مبتلا رہی، پھر کوما میں چلی گئی اور کئی دنوں تک وہ کوما میں ہی رہی۔ ڈاکٹرز کو لگا کہ اوکٹیویا اپنے بیٹے کو کھونے کا غم برداشت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور ڈاکٹرز نے اس کی موت کا اعلان کر دیا، مگر یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس بات کا احساس انہیں تب ہوا جب اوکٹیویا کو دفنانے کے بعد جلد ہی بہت سے شہری ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری کا شکار ہونے لگے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ کئی دنوں کے لیے کوما میں چلے جاتے تھے، لیکن پھر اچانک خود ہی ہوش میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹرز نے تجویز دی کہ شاید یہ سب لوگ سلیپنگ سکنس نام کی بیماری کا شکار ہیں جو ٹیٹسی فلائی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد اوکٹیویا کے شوہر کو بھی شک ہوا کہ شاید اس کی بیوی بھی اسی بیماری کا شکار تھی اور اسے زندہ ہی دفنا دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس کی ڈیڈ باڈی کو نکلوایا، لیکن جب کفن کھولا گیا تو وہاں موجود سبھی لوگ خوف کے مارے جیسے سن ہو گئے، کیونکہ جب کفن کھولا گیا تو اوکٹیویا کا چہرہ خوف میں مبتلا تھا اور اسی طرح سے اکڑ چکا تھا، اور اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رکھی تھی۔ اوکٹیویا نے کفن کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کیے تھے اور اس کوشش میں اس کے ناخن تک اتر چکے تھے۔ اس کی انگلیوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، اور ایسا صرف اوکٹیویا کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ اس طرح کے ہزاروں لوگ اور بھی تھے جن کو اسی دوران غلطی سے زندہ دفنا دیا گیا تھا، اور یہ سبھی لوگ وہ تھے جنہیں 19 سینچری میں سلیپنگ سکنس نام کی بیماری ہوئی تھی۔ دوستو اسی طرح کا ایک واقعہ 1786 میں پیش آیا جب ایک پروفیسر 14 سینچری کے پیرس کے قبرستان کی ڈیمولیشن یعنی قبرستان کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نئی بلڈنگ بنانے کے کام میں ایز اے سپروائزر موجود تھے۔ کافی ساری قبروں کی کھدائی کے بعد پروفیسر کو اس بات نے حیران کر دیا کہ ان میں سے بہت سے ڈھانچوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوفن سے باہر نکلنے اور خود کو بچانے کی کوشش کر رکھی ہے، یعنی ان میں سے کافی سارے لوگ جب دفنائے گئے تو وہ زندہ تھے، اور یہ بات 14 سینچری کے لوگوں کی ہے۔ سوچیں کہ پہلے تو یہ لوگ خود اور پھر ان کے قریبی اس بارے میں جان کر کس اذیت سے گزرے ہوں گے۔ یہ انتہائی خوفناک کہانی لگتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہانی نہیں بلکہ ایک کڑوا سچ ہے۔ دوستو اسی طرح 1817 میں ایک آتھر جون سنارٹ نے اپنی کتاب میں ایک شخص مسٹر کورنش کے بارے میں بتایا تھا جو کہ بخار سے مر گئے تھے۔ اس شام جنازے کے بعد قبر کھودنے والے جو کہ قبرستان میں ہی ہوتے ہیں انہیں اس قبر کے نیچے سے آہیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے جلدی وہاں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، لیکن وہ وقت پر پوری قبر کو نہ کھود سکے، اور جب وہ کوفن تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مسٹر کورنش پہلے ہی اذیت اور خوف کے مارے خود کو بچانے کی کوشش میں اپنے جسم پر خونی خرونچوں کے ساتھ مر چکے تھے۔ دوستو اس بدقسمت انسان کی بہن اس واقعے سے اتنا ڈر گئی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے اس نے کہا کہ اس کی موت کے بعد اسے دفنانے سے پہلے اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ یہ بات کنفرم ہو سکے کہ وہ واقعی مر چکی ہے۔ اور دوستو پرانے وقت کے بہت سے لوگ اس خوف میں ہر وقت مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ایکسیڈنٹ پیش نہ آ جائے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ اس بارے میں پریشان ہونے یا دعا کرنے کے علاوہ زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔
اصل میں ہمارے پاس اس وقت ماڈرن ڈیوائسز اور ٹولز نہیں تھے جن کی وجہ سے ایسے کئی واقعات اکثر اوقات دیکھنے کو ملتے تھے۔ اصل میں اس وقت اگر انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا یا اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا تو اس کو مردہ یعنی ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کا انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھار انسانی جسم میں سوئر ہائپوتھرمیا کے دوران ٹیمپریچر 21 ڈگری سیلسیس تک ڈراپ کر جاتا ہے، اور اس سرد جسم کا مطلب انسان کی موت ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار انسان ایسی نیند میں ہوتا ہے کہ دل اتنی خاموشی سے دھڑکتا ہے کہ ایکسپیرینس ڈاکٹرز بھی اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے بھی اس کو سن نہیں پاتے، اور کسی بھی ڈاکٹر کے لیے زندگی کی ان کمزور علامات کو پہچاننا آج کے دور میں بھی کافی مشکل کام ہے، تو اس وقت تو تقریباً ناممکن تھا۔ اسی لیے لوگوں کو زندہ دفنانے کے انسیڈنٹس کی وجہ سے ان دنوں کئی ممالک میں جنازے کی اجازت کسی بھی انسان کی موت کے 3 دن بعد ہی دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس انسان نے ہوش میں آنا ہو تو وہ آ سکے اس سے پہلے کہ اسے زندہ دفنا دیا جائے۔ لیکن دوستو، گرمی میں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ڈیڈ باڈی سے ناقابل برداشت اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے گرم ممالک میں تو 3 دن انتظار کرنا ہرگز پاسبل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ غریب لوگ مردے کو 3 دن تک رکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو ان وجوہات کی بنا پر دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں یہ قانون فالو کرنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ لیکن دوستو، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس ماڈرن دور میں تو ایسا ہونا پاسبل نہیں اور اب تو ہم 100% شیورٹی کے ساتھ کسی بھی انسان کی موت کا اعلان کر سکتے ہیں، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ آج کے ماڈرن دور میں بھی ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کا ایک بہت مشہور واقعہ چند سال پہلے برازیل کے شہر ریکاؤ ڈاس نیوس میں پیش آیا۔ یہاں ڈاکٹرز نے ایک 37 سالہ خاتون روزنجلا سینٹوس کی سیپسس نامی بیماری کی وجہ سے موت کا اعلان کر دیا، لیکن روزنجلا کے گھر والوں کو جنازے کے 11 دن بعد قبرستان سے گزرنے والے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کی قبر سے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ اس پر انہوں نے فوراً قبر کھدوائی، اور جب وہ روزنجلا کی باڈی تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر تازہ خون اور زخم موجود تھے، جو خود کو قبر سے باہر نکالنے کے لیے کی جانے والی کوشش میں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا جسم ابھی بھی گرم تھا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دفنائے جانے کے بعد 11 دن تک زندہ رہی، اور جب قبر کھودی گئی تو اس سے چند گھنٹے یا 1 آدھ دن پہلے ہی اس کی موت ہوئی تھی۔ اور دوستو، یہ اسی ماڈرن دور کا چند سال پہلے کا خوفناک اور سچا واقعہ ہے۔ اسی طرح 1993 میں 24 سالہ سائفو ولیمز اور اس کی دلہن کو ایک کار ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ دلہن تو زندہ بچ گئی، لیکن دولہے کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کی لاش کو مردہ خانہ لے جایا گیا، جہاں اسے ایک میٹل باکس میں رکھ دیا گیا۔ سب لوگ اس کی موت کا دکھ منا رہے تھے، لیکن کچھ دن بعد اچانک سے وہ اٹھ بیٹھا۔ سائفو ولیمز، جس کو مردہ سمجھ کر سرد خانے بھیج دیا گیا تھا، وہ اصل میں زندہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ بات اس کی دلہن کو پتہ چلی تو وہ اس قدر ڈر گئی کہ اس نے سائفو کو زومبی سمجھ کر اس سے شادی توڑ ڈالی۔ خیر، اس کی ڈائیورس تو ہو گئی، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ کم از کم وہ زندہ دفنائے جانے سے بچ گیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پرانے وقتوں میں ہوا ہوتا جب انسان اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے تو کیا ہوتا؟ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں وہ لوگ جن کو مردہ ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، اگر ان میں سے کوئی واپس زندگی کی طرف لوٹتا تو اسے ویمپائر سمجھ کر اس کے اپنے گھر والے ہی فوراً مار دیا کرتے تھے۔ یہ اس افواہ کی وجہ سے کیا جاتا تھا کہ لوگ ویمپائرز کو سچ سمجھتے تھے، تو اپنی جان بچانے کے لیے لوگ اس بیچارے کو جسے خدا نے نئی زندگی دی ہوتی اسی وقت مار دیا کرتے تھے۔ اور پرانے دور میں اس طرح کے واقعات کی بھی ایک لمبی لسٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن دوستو، اگر انسان قبر میں جا کر دوبارہ زندہ ہو جائے تو کیا وہ قبر سے خود باہر نکل سکتا ہے؟ کوئنٹن ٹارنٹینو کی تھرلر کل بل فلم میں مین کریکٹر بیٹرکس بغیر کسی مشکل کے اپنی قبر میں کوفن کی چھت کو ہاتھ سے توڑ کر کھول دیتی ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت میں چیزیں اتنی آسان بالکل نہیں ہوتی۔ ایک مشہور امریکن پروگرام متھ بسٹر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹرکس کے اس ایکسپیرینس کو ریکریٹ کریں گے، لیکن جب انہوں نے یہ کوشش کی تو پتا چلا کہ ہاتھ سے تقریباً 600 طاقتور پنچز مارنے کے بعد بھی کوفن کی چھت پر صرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہی بن سکتا ہے، اور اگر سیمنٹ کی سلیب ڈلی ہو تو شاید یہ 600 پنچز ایک معمولی سی دراڑ بھی نہ ڈال سکے۔ لیکن اگر کسی طرح کوفن کی چھت یا سلیب کو توڑ بھی لیا جائے تو قبر سے صرف 1.5 سے 2 فیٹ تک ہی اوپر جانے میں کامیابی مل سکتی ہے، جو کہ اس کی گہرائی کا 1/4 ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی بھی انسان غلطی سے زندہ دفنا دیا جائے تو اس کا قبر سے زندہ باہر نکلنا ناممکن ہے، اور اس سے بدترین موت اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی کہ انسان قبر میں زندہ ہو اور کئی گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد دم گھٹنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا گرے۔ تو دوستو، اس طرح تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلطی سے زندہ دفنائے گئے اور پھر ایک دردناک موت مرے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندہ دفنائے جانے سے بچنے کا کوئی حل ہو سکتا ہے یا پھر ہمیں اپنی قسمت کے بھروسے بیٹھے رہنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو IC TV کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے ایسے ہی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔